جب بنانے کے لیے لوگوں نے کہا یہاں اتنے بھیڑیے، اتنے شیر، اتنے چیتے اور سانپ تو یہاں اس طرح ہے کہ آپ ہاتھ پیچھے کریں گے تو 200 سانپ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ اتنا یہاں پہ ہے، یہ جنگلی جانور ہے، تو یہاں آپ کیسے بنائیں گے اپنی چھاؤنی جو ہے؟ وہ تو فوجی آپ کے سانپ لڑیں گے، مر جائیں گے، بھیڑیے رات کو کھا جائیں گے۔ تو اوپر میں نافے کھڑے ہوئے کھلم جگہ پہ، اس میں انہوں نے صرف کھڑے ہو کے کہا کہ جنگل کے جانوروں یہ سن لو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یا ہم چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں یا جب آدمی ہے یہ راستہ صاف کر دو، یہ جنگل صاف کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سانپ اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ لاد کے، بھیڑیوں نے اپنے بچے اٹھائے اور سب کہہ رہے تھے حضور کے غلام آگے بھاگو یہاں سے، چلا کھانا کو نظر۔ وہ رب وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے۔ ہماری غلامی کی نسبت وہ ہے تھوڑی کمزور ہو رہی ہے، اور اس کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں۔ ابھی کوئی 1.5 ہفتہ ہوا میں کراچی گیا، 3 روزہ پروگرام میں وہاں سے کرنے تھے، انٹرنیشنل وہاں پہ سیرت کانفرنس کی اتفاق سے مجھے انہوں نے مین مقرر وہاں پہ رکھا ہوا تھا، کراچی یونیورسٹی، بہت بڑی کانفرنس۔ اور وہاں میں نے کہا کہ چلو میں کراچی آ رہا ہوں تو میں بجائے لاہور اسٹوڈیو سے کراچی سے 3 دن پروگرام کروں۔ ایک دن ہم پروگرام کر رہے تھے تو کراچی کے مفتی صاحب تھے، حرام و حلال پہ ہماری وہ جو تھا اس دن پروگرام کا ٹاپک، تو مفتی صاحب نے کہا جی کہ جو 5 جانور ہیں وہ حرام ہیں، اور وہ اگر کعبۃ اللہ میں بھی ہوں تو ان کا مارنا جائز ہے، ورنہ تو کعبۃ اللہ میں آپ کو پتہ ہے حرام باغ ہے، تو آپ اپنا بال بھی نہیں پھیر سکتے، کوئی درخت سے آپ مسواک بھی نہیں توڑ سکتے، اور یہ صورتحال ہے وہاں پہ حرم، حدود حرم ہے۔ تو انہوں نے وہ گنوائے 5 جانور کی، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ جو چھپکلی ہوتی ہے، یہ ہے گرگٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب ایک چھٹا جانور بھی ہے، کہیں گے میرے علم میں نہیں، میں کمال کرتے چھٹے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ کعبہ کے پردے کے ساتھ میں لپٹا ہوا اس کو، اور وہ میں نے کہا ابن ختم اس کا نام تھا جس جانور کا، اس کی اولاد آج تک باقی ہے، وہ اگر مل جائے تو کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا بھی نہیں چھوڑنا۔ اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے جانور کو مارا جاتا تھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، لو جی یہ ہو گیا۔ تو میں نے پھر یکدم انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ تو جانوروں سے بدتر۔ میں نے کہا جی وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ جو آج کل وہ چل رہا ہے نا بھینسا اور فلانا والا دودھ۔ تو یکدم میں نے انہیں کہا کہ غلطی ہو گئی ہم سے مفتی صاحب۔ کہنے جی کیا؟ میں نے کہا کہ کتا تو حضور کا گستاخ نہیں ہے، خنزیر تو حضور کا گستاخ نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہم نے توہین کر دی کتے اور خنزیر کی، اور قرآن نے جو کہا بل ہم اضل، یہ بعض جو وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو میں نے کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو جس پہ نوٹس آ گیا، شور مچ گیا۔ اسی دن اگلے دن مجھے وہ ہمارے جو ٹی وی کے مالک تھے، انہوں نے کہا آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے جانور کہہ دیا، فلانا ہے وہ فلانا محکمہ جو ہے وہ بڑے گرم سرد ہو رہے فلانا۔ تو میں نے کہا میں نے تو وہی بات کی ہے جو قرآن حکیم نے کہی، ابھی تو میں نے کہا وہ بات میں نے روک لی ہے جو کہا تھا ذالکا زنی، اس کا عارف باہلا ترجمہ کرے گا بعد میں آپ۔ پنجابی میں سیالکوٹ کی زبان میں اس کو ترجمہ کہ خاص آرام دہ پنجابی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ بے اثر نہیں، وہ خاص آرام دہ۔ میں نے کہا جس کو شک ہو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گی۔ انہوں نے کہا دیکھیں گے، انہوں نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ میں ڈر گیا۔ یہ تو ڈرتا وہی ہے نا جس کو شک ہے، جس کو شک نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے صوفی صاحب، بڑا چہرہ ماشاء اللہ پر رونق ہے، ان کو کہا جائے جی ابھی آئے آپ کا یورین ٹیسٹ کرنا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے نشہ اور آپ نے شراب تو نہیں پی ہے، ابھی کر لو ٹیسٹ، اور بعد میں تم ذلیل ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ جس کو شک ہوگا اپنے بارے وہ کہے گا نہیں ملا میں ٹیسٹ نہیں کرواتا، میں نے کروائیں ڈی این اے ٹیسٹ۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک گستاخی کرے گا ذالکا ذلیل، حرام زیادہ ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور ویسے گالی دینا بہت بری بات ہے اخلاقی طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اور حرامزادہ کہنے سے 40 نیکی۔ نماز میں بھی پڑھیں، پھر تیسرا نماز پڑھ لیں اللہ کی، اور بیچ میں حضور کے گستاخ کا ذکر آئے تو کہیں گے ذالکا ذلیل، ہے کہ نہیں؟ سارے عالم دین بیٹھے۔ یہ اب صورتحال کیا ہے جس لیے میں نے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، چونکہ یہاں صحافی حضرات بیٹھے اور اس وقت میڈیا اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں اس ملک میں فوج کے بعد طاقتور ترین جو ہمارا ادارہ ہے وہ میڈیا ہے، اس کو کوئی مانے کہ نہ مانے، میڈیا میں بڑی طاقت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں
کہ اس وقت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا پاکستان میں جرم بن گیا. ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے آپ نے مجھ سے رسالت کے حوالے. یہ میں تو چونکہ وہ دیوانہ ہوں، وہ یہ جو تھا نا اپنا زید بخاری، اسے کہا تھا کہ میں کچھ فرزانہ بھی ہوں اور کچھ دیوانہ بھی، مجھ پر دونوں بند ہوئے ہیں، بستی بھی ویرانہ بھی. میں نے کہا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جو بات حق ہے وہ کرتے رہیں گے. میں نے ٹی وی پہ کہا بھی بات یہ ہے، میں باز نہیں آ سکتا. کیوں؟ میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہوا ہے وہ تہجد پڑھتی تھی، کبھی اس نے آٹا بھی نہیں کھایا. میں نے آج بھی ان لوگوں کو کہا، میں نے کہا بھی ماں گود میں لیتی تھی اور صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد وہ پڑھتی تھی کہ سیدی نام محمد والا بہت پیارا. تو ہمارے کانوں میں غیرت مند ماؤں کا ہمارے اندر بھائی دودھ پیا ہوا ہے. ہمارے اندر غیرت مند باپوں کا خون دوڑ رہا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات کرتے ہو، ہم اپنی ماں بہن اور بیٹی کے خلاف اور عزت کے خلاف بات نہیں برداشت کرتے. ہمیں یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اور اس لیے آج کیا سازش ہو رہی ہے، وہی سازش جو ولیم میور نے تیار کی تھی، وہی سازش جو ٹیپو سلطان، میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ساری تاریخ کے وہ اہم واقعات نہیں بتاتا. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد کیا ہوا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا ہوا، اور اب کیا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1965 کی جو 65 کی بات تھی ہماری جنگ، وہ جب ہم نے جیتی تو انڈین گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا، ہائی پاور کمیشن. اس زمانے میں ان کو 8 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اور 2 سال کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کے یہ کمیشن بتائے گا کہ اسپین میں مسلمان کیسے تباہ ہوئے تھے تاکہ پاکستان میں بھی اسی طرح ان کو تباہ کیا جائے. 2 سال کی تحقیق کے بعد جب وہ کمیشن واپس آیا تو انہوں نے اپنی رپورٹ یہ دی کہ جناب باقی سب باتوں کے علاوہ 2 آدمیوں کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. انہوں نے کہا وہ کون سے؟ انہوں نے کہا ایک پادری تھا یولوجس جس کا نام تھا، اور ایک لڑکی فلورا جس کی ماں عیسائی تھی اور باپ مسلمان تھا. ان 2 کی وجہ سے مسلمانوں کی زیادہ تباہی. کہ کیسے ہوئی؟ انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اسپین کے اندر. 850 سال ہم نے حکومت کی. آپ تاریخ کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے، اور ہماری بد نصیبی دیکھیں. میں نام نہیں لیتا. 1992 میں پاکستان کا وزیر اعظم اسپین کا 550 سالہ جشن منایا انہوں نے کہ مسلمانوں کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا. تو وہ جشن منا رہے تھے، پاکستان کا وزیر اعظم اس جشن میں شامل اتنا زندہ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کوکو کوڑے کو اپنی تاریخ کا کہ یہ جشن کس بات کا منایا جا رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی ان 2 آدمیوں نے، فلورا نے اور یولوجس نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تحریک اس کا نام تھا. شروع میں تحریک شروع ہوئی جس طرح اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھینسا ہے، فلانا ہے، گھانسا ہے، پتہ نہیں کون سی طوائفیں اس میں شامل ہیں، کون سے حرام زادے اس میں شامل ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں سافٹ آدمی ہوں، بولنے ہوں، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں میرے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. میں کتنا اپنے آپ کو روک کے، اور یہ لفظ میں پھر بھی باوجود اس کے کہ میں ایک بڑے منصب پہ رہا ہوں، میں نہیں روک سکتا. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سواری کے پیشاب کی بو کے بارے میں تو بندہ بات کر دے، صحابہ وہ نہیں برداشت کرتا. علامہ اقبال نے کہا میرے سامنے اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کالر صاف نہیں تھا تو میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا. تو یہ ہمارا جو جذبہ تھا. تو وہاں سے وہ کیا کرتے تھے، اس پادری نے طریقہ اختیار کیا کہ ایک چوک میں ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرتا تھا. 2 دن بعد ایک اور آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، 4 دن بعد اور کھڑا ہو جاتا تھا، اور بعد میں لوگ کہتے تھے معافی مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر. آہستہ آہستہ انسانی ایک نفسیات ہے، جب ایک کام روز ہوتا رہے تو وہ جو پہلی غیرت حمیت ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آخر میں یہ بھی ایک وقت آیا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ روز ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، بس کام چلتا رہا. پھر وہاں پہ مسلمان جو تھے ان کا کیا حشر ہوا، ایک مسلمان وہاں پہ باقی نہیں راس پہ. وہ باب ڈل کا واقعہ پڑھے نا، ابو عبداللہ کا، جب وہ نکلا ہے اور جا کے وہ آج اس پہاڑی کا نام بھی باب ڈل ماؤنٹین جو ہے، وہ چوٹی اس کا نام، جہاں وہ کھڑے ہو کے رویا اور اس کی ماں فاطمہ نے کہا کہ بے غیرت مندوں کی طرح جس ملک کا دفاع نہیں کر سکے آج عورتوں کی طرح آنسو بہاتے، دفاع ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ. اور اس کا چچا جو تھا وہ مراکش کی گلیوں میں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہوں، نبینا تھا، اور وہ جو کشکول کالے رنگ کا لے کے سڑکوں پہ بھیک مانگتا تھا.
اور کہتا تھا میں ہوں اسپین کا آخری تاجدار فاتبنو یا اللہ ابصار، میں ہوں آخری تاجدار فاتبنو یا الابصار، آنکھوں والے عبرت حاصل کرو، میں ہوں تاجدار۔ یہ حالت جو ہے یہ اس مملکت کو کرنے کے لیے پلان بن چکا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑے یہاں سے صاحب گئے، یہی جو تقی عثمانی جب گئے تھے اور وقت گیا تھا، تو وہاں پہ جو ہمارا پاکستان کا بڑا ہائی ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے وہاں اس آدمی آفیسر سے پوچھا جو پروٹوکول افسر تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی قبر ہی ہم نے دیکھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسپین کون سی جگہ ہے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا دیس ہے۔ انہوں نے کہا ایک قبر مسلمانوں کی ہمیں نظر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم نے زندوں کو نہیں چھوڑا تو ان کے مردے رہنے دیتے، ہم قبروں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ آج پاکستان میں یہ سازش ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون آپ کو معلوم ہے نا کہ سینٹ میں انہوں نے کہا جی پھر یہ قانون پیش کریں، دوبارہ اس پہ نظر ہو، اسلامی نظریاتی کونسل میں دوبارہ یہ آنا چاہیے۔ یہ بحث جگہ جگہ شروع ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بڑی جلدی قانون پاس ہو گیا تھا، اب اس پہ دوبارہ بحث ہونی چاہیے، یہ اوپن بحث ہونی چاہیے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں اور آج پریس کلب سیالکوٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا نو گو ایریا ہے۔ ناموس رسالت کا قانون جو ہے یہ ہمارا نو گو ایریا ہے، جہاں ہم کسی کو نہیں، پروہیبٹڈ ایریا ہے۔ پاکستان کا کوہٹا ہے نا ہمارا، تو وہاں کوئی بندہ اٹھے باہر کا اور وہ کہ جی میں نے کوہٹا کی انسپیکشن کے لیے مجھے جانے کی اجازت دی جائے، جانے دیتے ہیں؟ ایک سفارتکار ایک دفعہ گیا تھا، متعلقہ ایجنسی نے اس کی ٹانگیں توڑ دی اور بازو توڑ دیے، وہ وہیں پڑا رہا۔ اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں، انہوں نے کہا کیوں کراس لگا ہوا ہے؟ نو گو ایریا۔ ناموس رسالت کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ اسمبلی میں کیا ہو گیا، فیڈرل شریعت کورٹ میں کیا ہو گیا، ہائی کورٹ کے فل بینچ میں کیا ہو گیا، سپریم کورٹ میں کیا ہو گیا۔ اللہ نے سازش کو یہ توفیق دی، میں ان سارے مقدمات میں وکیل رہا ہوں، اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ ہم نے جو جنگ اتنی بڑی جیتی تو اب دوبارہ اس کو سارے کام کو دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ اس لیے میری آپ سے آج بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ ضرور محافل میلاد کریں، ضرور آپ یہ جو عمرے کا ٹکٹ ہے، ضرور آپ رنگ برنگ کے عورتوں والے کپڑے پہن کے، نہ خانوں کو کوئی بھابھی کے کپڑے پہن کے آئے، کوئی بہن کے کپڑے کو ماں کے پہن کے، ضرور کو سنیں۔ میں نے اس پہ اعتراض کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ سمجھو۔ میلاد کی محفلیں نہیں بچائیں گی، یہ تو بالکل آپ کو کسی اور طرف لگایا ہوا۔ انہوں نے رات دن میں جہاں دیکھتا ہوں کوئی بندہ گفتگو نہیں کرتا۔ وہ لاہور میں ایک بہت بڑی تقریب تھی اور مجھے مسلسل اصرار ہو رہا تھا، اور افضل بٹ کی طرح میرا کوئی بہت عزیز برخوردار تھا، اس کو سفارش کے لیے آیا کہ جی آپ نے ضرور پہنچنا ہے۔ میں گیا وہاں، نعت خان بھی فلانا کراچی سے آیا، فلانا فلاں جگہ سے آیا، فلانا پہنچے۔ بہت بڑا اسٹیج تھا لگا، بہت بڑی گراؤنڈ، ادھر خواتین بیٹھی ہیں، بندے بیٹھے ہوئے۔ میں گیا، مجھ سے پہلے کوئی دو چار جو نعت خان پڑھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کسی کو نیچے اٹھاؤ، ایکسرسائز کروا رہے تھے، جھوم جاؤ، یہ کر جاؤ۔ جب میں نے ابھی گفتگو شروع کی تو شاید بمشکل 3 منٹ ہوں گے تو وہ ایک صاحب آئے اسٹیج سیکرٹری، انہوں نے میرا بیٹا ہلانا شروع کر دیا۔ اس کی طرف دیکھا، پہلے میں سمجھا غلطی سے ہاتھ لگ گیا، دوبارہ کیا، کہنے کا مقصد کریں بڑے نعت خان آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نعت خان آئے۔ تو میں نے کہا میں یہاں جگنی پڑھ رہا ہوں، الو کے پٹھے، میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ اور 15 فٹ پیچھے ہو جاؤ، ورنہ میں ابھی تمہاری مرمت یہیں اسٹیج پہ کر دوں۔ یعنی یہ ہمارا ذوق ہو گیا، دین کی بات ہم نے سنی نہیں، اہل علم جو علم کی بات کریں ان کی باتیں ہم نے نہیں سنی۔ ہم نے کہا فلانا نعت خان آ گئے، یہ شروع کراؤ گی ہو تو آپ بھی لوگ جو ہو سیالکوٹ کے بڑے ذوق والے لوگ ہو، ضرور نعتیں سنیں۔ میں خود نعت سنتا ہوں، بہت شوق سے سنتا ہوں، ایک عجیب کیفیت میں سنتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ نعت سنتے ہیں اور کیسے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ وضو نہیں کرتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حضور کا ذکر پاک کو یہ دیکھے تھے نا ان کے والد صاحب زادے پیر محمد کرم شاہ کو آپ جب نعت پڑھتے تھے لوگ تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ تو یہ کلچر نہیں ہے، یہ اس کو یہ نہ کریں، یہ نعت خانی کو آپ نے اس طرح بنا دیا ہم لوگوں نے کہ جس طرح وہ گانے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں موسیقی کی شام ہوگی، یہ موسیقی کی شام نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت واب میں جب عطیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو وہ جو کہا تھا نا، اس نے مظفر واسی نے کہا تھا کہ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر لفظ۔ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔
حسان بن ثابت کی مثالیں تم دیتے ہو اور کہتے ہو یہ حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام فرمایا، اپنے ممبر پہ بٹھایا. وہ کس لیے بٹھایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بہت بڑا قبیلہ جو عرب میں مشہور تھا کہ ان جیسا خطیب کسی کے پاس نہیں، ان جیسے شاعر کسی کے پاس نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، 40 رکن وقت آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیغمبر کب مانیں گے؟ پہلے آپ مقابلہ کریں، ہمارا شعر و شاعری میں مقابلہ کریں اور ہمارا خطابت میں مقابلہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شعر کہتا نہیں، نہ یہ میرا فیل ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ ہمارا مقابلہ کریں. آپ نے کہا اچھا. پہلے آپ نے کہا لاؤ اپنے خطیب لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، چلو بھائی تم بھی خطابت کے جواب دکھاؤ. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں آپ کے خطیبوں کا ہم نہیں مقابلہ کرتے، یہ تو کمال کی گفتگو کرتے. انہوں نے کہا اچھا آپ شاعری میں آتے ہیں، شاعری شروع کر دی. اپنے ایک شاعر، دوسرا، تیسرا، جب سارے پڑھ چکے تو آپ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان نکالی اس طرح، اور یہ زبان یہاں لگی، آپ میں نہیں لگا سکتی، یہاں ناک کی نوک پہ لگا کے کہا یا رسول اللہ حسان کی ثابت اتنی لمبی ہے، آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. حضور کی جب شان بیان کی سارا قافلہ وہی کلمہ پڑا اور مسلمان حضور کا دفاع بھائی کرتے تھے، ناموس رسالت کے وہ محافظ تھے. اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں کر رہا ہوں، جس طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سب سے خیر کا، زیادہ بھلائی کا، ثواب کا سب سے اچھا عمل جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. میری بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، میں طالب علم رہا ہوں دین کا، اتنے برس میں نے گزاری ہیں کتابوں کا مطالعہ. میں اپنا حاصل مطالعہ آپ کو بتا کے آپ سے اجازت دوں گا. حاصل مطالعہ یہ ہے کہ 1,24,000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و صحابہ کرام، سب صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ارشاد فرماتے ہیں، جب گفتگو ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں رسول تو کہتے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، یہی کہتے تھے میرے ماں باپ آپ قربان. لیکن سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے تھے، کہتے تھے ساتھ چلاؤ تیر اس طرف، میرے ماں باپ تمہارے طرف، ساتھ اس طرف تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے طرف. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نایات ہوتی ہے. میں باوضو کھڑا ہوں اور میں قسمیں کھاتا نہیں، میری عادت ہے، لوگ تقریروں میں کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں قسمیں نہیں کھاتا. قسمیں زیادہ وہ لوگ کھاتے ہیں جن کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کے سامنے سیالکوٹ کلب میں تمام اہل فکر و نظر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں قسم آپ کے سامنے کہیں تو اٹھانے کو تیار ہوں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے زبان سے کرو، قلم سے کام کرو، چل کے کام کرو، اپنے ماں سے کام کرو، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں گننا شروع کروں تو آپ کہیں شاید یہ افسانوی باتیں سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کرو گے تو میں اتنا عطا کریں گے جس کا حساب آج عطا کرتے ہیں. علامہ اقبال نے جو نیاز الدین کو خط لکھا نا جی بہت دلچسپ، انہوں نے لکھا علامہ اقبال نے کہ میرا ایمان، عقیدہ اور یقین ہے کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، اسی طرح آج بھی اپنے غلاموں کو نواز سکتے ہیں اور نوازتے ہیں. بات آپ مسجد دروازے میں آپ جا کے مینار پاکستان پہ کیوں نہیں کرتے؟ علامہ نے کہا میں اس کے باہر اوپن پبلک میں یہ بات نہیں کرتا کہ جو لوگ صاحب نظر نہیں ہوں گے، جو کم ظرف ہوں گے، وہ اس پہ معترض ہو جائیں گے، جو اس بات کو سمجھتے نہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے سخی تھے. وہ تو صفوان بن امیہ آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، کلمہ نہیں پڑھا ابھی کافر. صفوان بن امیہ آتا ہے، کہتا ہے مسلمان روز کہتے ہیں ہمارے نبی بڑے سخی ہیں، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب میں نہیں. انہوں نے کہا ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. غزوہ حنین کے بعد 2 وادیاں پہاڑوں کے درمیان، 2 بڑے پہاڑ، بہت بڑی وادی، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، ہزاروں بھیڑیں، ہزاروں گھوڑے اور مال و اسباب کا کوئی شمار نہیں، ڈھیر لگ گیا، آسمان لگ گیا. وہ آیا کہتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا رسول اللہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے
پیغمبر اسلام آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں, یہ مال جو ہے اس میں سے مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ نے کچھ سارا ہی لے گئے, 2 پہاڑوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ تم لے جاؤ. وہاں سے نکلا دیوانوں کی طرح اپنے قبیلے میں جا کے شور کرتا تھا, کہتا لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہی نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے. وہ تو دشمنوں کو اتنا دیتے ہیں تو اپنے غلاموں کو نہیں دیتے ہیں. یہی میرا پیغام آپ کے لیے.